السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں 2924 سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ واضح کر دینا چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی کسی کی جنت یا جہنم کے حوالے سے میں کوئی سوال نہیں کر رہا، بس ایک تحقیق کے حوالے سے میں سوال کر رہا ہوں کہ جو بحری لشکر والی جو حدیث بتائی جاتی ہے 2924 کی، اس میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی، وہ میں کفایت صاحب کو بتانا چاہ رہا ہوں، شیخ صلاح الدین اڈلوی الشافعی اشعری کی. تو انہوں نے یہ لکھا تھا، میں سب بتا دے رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ 13 ترک آتے ہیں ام حرام کی حدیث کے، جس میں جو ہے بحری لشکر والوں کے فضائل موجود ہیں. صرف ایک ترک ہے 2924 والا، ٹھیک ہے، جس میں یہ قد اوجبو کر کے الفاظ ہیں، اس کا تفرد ہے اس والے الفاظ میں یہاں پہ. اور یہ جو راوی ہیں عمیر بن اسود ہیں، ٹھیک ہے، صرف ان سے یہ والی بات آتی ہے جو ام حرام سے بیان کر رہے ہیں جا کے مل رہے ہیں شام میں. لیکن باقاعدہ 13 جو سندیں ہیں اس میں انس ابن مالک کی موطا میں، امام بخاری، امام مسلم، سب یہ والی سندیں لائیں جس میں انس ابن مالک خود ڈائریکٹلی اپنی آنٹ ام حرام سے بیان کر رہے ہیں. اور اس میں البتہ فضائل تو موجود ہیں، لیکن ایک جنت کی بشارت والی بات نہیں ہے. تو یہ انہوں نے سوال کیا، اور پھر انہوں نے بولا کہ اگر کوئی ثابت بھی کرتا ہے تو پھر اس کو تاریخ کی مدد لینی پڑے گی، اور وہ بھی ایک تحقیقی مسئلہ ہو جائے گا. دیکھیں بھائی، اگر یہ صحیح بخاری کی روایت نہ ہوتی، کہیں اور کی روایت ہوتی، تو یہ ساری ترک فلاں دھماکہ لے کے اعتراض کرنے کی گنجائش تھی. لیکن یہ مت بھولیے کہ یہ روایت کہاں کی ہے، صحیح بخاری کی روایت. اگر اس طرح سے ترک لا کے جو ہے روایتوں کی چھان پھٹک کی جائے تو پھر معاملہ تو لوگوں نے، وہ جو حدیث عمار ہے نا الفیۃ الباغیہ، کیا اس پہ لوگوں نے کتابیں نہیں لکھی ہیں؟ کیا اس پہ لوگوں نے مقالے نہیں لکھے ہیں؟ کیا الفیۃ الباغیہ کا ورڈ جو ہے کسی اور نے ایڈ کر دیا ہے؟ بلکہ صحیح بخاری کے نسخے، میرے پاس نسخے موجود ہیں، میرے پاس خود موجود ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اس میں الفیۃ الباغیہ نہیں ہے، جو ہاتھ کے لکھے ہوئے صحیح بخاری کی روایت، اس میں الفیۃ الباغیہ ہے بھی نہیں. تو اس سے کہیں زیادہ مضبوط ریسرچ تو ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ الفیۃ الباغیہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، صحیح بخاری میں نہیں ہے، صحیح بخاری کے نسخوں میں بھی نہیں ہے. یہ تو جو ہے نا، یہ جو روایت ہے قد اوجبو، یہ تو صحیح بخاری کا کوئی بھی نسخہ آپ اٹھائیں گے آپ کو ملے گا، صحیح بخاری کا کوئی بھی نسخہ اٹھائیں گے آپ کو ملے گا، یہاں نسخوں کا اختلاف نہیں ہے. لیکن الفیۃ الباغیہ جو حدیث عمار، جو ان کی سب سے پہلا رکن ہے، ان کی گمراہی کے ضلالت کے جو ان کے ارکان ہے نا، ان کے ارکان میں سے ایک سب سے فرسٹ رکن ہے حدیث عمار کی وہ الفاظ الفیۃ الباغیہ کو بنیاد بنا کے ساری گمراہی پھیلاتے. بھائی وہ ورڈ صحیح بخاری کی مخطوطات میں ہے ہی نہیں، اس پہ بھی مخطوطات میں نہیں. اس پہ بھی صلاح الدین صاحب کہتے ہیں کہ یہ صرف 7 نسخوں میں، جس میں بتاتے کہ نہیں ہے، بلکہ 10 نسخے انہوں نے پیش کیے جس میں یہ ورڈ موجود ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے نسخوں میں نہیں ہے وہ، اور وہ نہیں، بہت سارے نسخوں میں وہ نہیں ہے. اب اس میں تطبیق کیا ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے تطبیق کیا دی ہے کہ پہلے تھا بعد میں کاٹ دیا. یعنی وہ جو دکھا رہے ہیں نا، آپ میری بات سن لیجیے، میری بات سن لیجیے، پہلے میری بات کمپلیٹ ہونے دیجیے. تو اس میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے زبردست تحقیق، اس سے مضبوط ریسرچ تو ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ الفیۃ الباغیہ ہے ہی نہیں. لیکن میں نے بھی حدیث عمار پہ لیکچر ریکارڈ کرایا، میں اس تحقیق کی طرف نہیں گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اب صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صحیح بخاری کی، حالانکہ یہ مسئلہ مختلف ہی بھی ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ جو روایت آپ بتا رہے ہیں یہ تو صحیح بخاری میں متحقق ہے. یہ آدمی کتنی بھی ترک لا کے بتائے، لیکن وہ کیا کرے گا؟ صحیح بخاری سے باہر کی ترک لائے گا، صحیح بخاری کے میں اس کے وجود پر کوئی شک و شبہ نہیں لا سکتا. تو جب صحیح بخاری میں، تو صحیح بخاری ان کتابوں میں سے جس پہ امت کا اتفاق ہو چکا، اجماع ہو چکا ہے. یہ عام کتاب نہیں ہے، امت کا اتفاق ہو چکا کہ اگر تمہیں 2-3 ترک میں مل رہا ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب جو بڑے بڑے حفاظ گزرے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام دارقطنی، امام حاکم، جنہوں نے صحیح بخاری پہ نقد کیا ہے، صحیح بخاری کا دراسہ کیا ہے، صحیح بخاری کی ایک ایک حدیث کو ٹھوک بجا کے دیکھا ہے، جو ائمہ علل ہیں، جو تم جیسے پتہ نہیں کتنے لاکھوں ترک پر آ گئے تھے، ان لوگوں نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا نا، ان لوگوں نے اس کے ترک پہ تو کچھ نہیں کہا. اگر اس کے ترک میں کوئی مسئلہ ہوتا، کچھ مسئلہ ہوتا، امام دارقطنی چپ رہتے. امام دارقطنی رحمہ اللہ، تو ان کی جو کتاب ہے امام دارقطنی رحمہ اللہ کی صحیح بخاری پہ استدراک، تو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو تو اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں کیا. تو جہاں جہاں مسئلہ تھا وہاں امام دارقطنی نے اعتراض کر دیا ہے، بلکہ وہ جہاں کچھ بتایا بھی ہے، ہر جگہ انہوں نے تضعیف کی بات نہیں کی ہے، کچھ تھوڑا سا کچھ کوئی فنی چیز بتائی ہے. لیکن اس روایت پر چونکہ امت کا اجماع ہو چکا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی احادیث پر کی صحت پر امت کا اجماع ہو چکا ہے، تو اس اجماع کے خلاف کسی کو ریسرچ کرنے کا رائٹ ہی نہیں، کسی کو تحقیق کرنے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ اجماع امت غلط نہیں ہو سکتا. ورنہ یہ رول توڑ دیجئے، ورنہ یہ رول ختم کر دیجئے کہ اجماع بھی غلط ہو سکتا ہے. اور اجماع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. میری امت
غلطی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی. اسی لیے کہا جاتا ہے نا, جیسے قرآن قطعیت کا فائدہ دیتا ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری کی جو حدیثیں ہیں نا وہ صرف ظن کا فائدہ نہیں دیتی, یقین کا فائدہ دیتی ہے. یقین کا فائدہ کہاں سے آیا؟ اجماع اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے, تو اجماع جو ان کے ساتھ مل گیا نا, تو وہ جو چانسز تھے کہ اتنے طرق میں نہیں ہے فلاں, جو مطلب ایک گمان تھا کہ یہ مسٹیک ہو سکتی ہے, بائی دا مسٹیک راوی سے چوک, وہ ختم ہو گیا, وہ پہلو مرجو ہو گیا. اب یہ کنفرم ہو گیا کہ راوی نے جو بیان کیا وہ غلط بیان نہیں کیا ہے, یہ کنفرم ہو گیا. ہاں, اب جیسے ایک اور مثال دیتا ہوں, دیکھیے ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک راوی نے کوئی بات بیان کر دیا, 10 لوگوں نے نہیں بیان کیا ہے تو ان 10 لوگوں کی بات صحیح ہوگی, یہ بھی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. کچھ قرائن دیکھے جاتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی دیکھی جاتی ہیں کہ وہ کبھی کبھی نا سیاق کا ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے, تو اس کو آپ غلط نہیں سکتے. جیسے وہ نا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قیامت کے قرب جو ہے نزول فرمائیں گے, بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی, صرف 1-2 حدیث میں آپ کو کیا ملے گا؟ من السما, آسمان سے نازل ہوں گے. وہ قادیانی لوگ کیا بولتے ہیں؟ قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں, عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں, وہ اسی دنیا میں پیدا ہوں گے, آسمان کا لفظ کسی حدیث میں نہیں ہے. حقیقت میں بہت ساری طرق میں کہیں آسمان کا لفظ نہیں ہے, 1-2 میں. ہم اس کو غلط نہیں بول سکتے کیونکہ یہ اس کا لازمی مفہوم ہے, وہ کسی نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو ایسے چھوڑ دیا. ایسے بہت ساری حدیثیں ہوتی ہیں کہ اس میں ایک لفظ گرچہ کم ہی لوگ بیان کر رہے ہوں, لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس کو یہ قاعدہ کلیہ بنا دے. بلکہ ایک کتاب بھی ہے, میری کتاب ہے انوار البدر فی وضع الیدین علی الصدر, سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے. تو اس میں جہاں مستند احمد کی حدیث پر بحث ہے, وہاں میں نے بہت تفصیلی بحث کی ہے کہ یہ جو طرق کو جمع کر کے اکثریت کو کب لیا جاتا ہے اور کم لوگوں کو کب راجع قرار دیا جاتا ہے, وہ پورے اصول میں نے وہاں پہ پیش کیے. اس کو جا کے ڈیٹیل میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ 10 لوگوں نے نہیں بیان کیا ہے, ایک نے بیان کیا ہے تو اسی 10 لوگوں کی بات ہر جگہ مانی جائے, نہیں. امام شعبہ, بڑے بڑے محدثین کے اقوال آپ کو ملیں گے میری کتاب میں, کہ انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ ایک آدمی بیان کر رہا, 5 لوگ نہ بیان کرے تو ایک کا بیان 5 پہ بھاری ہے. ٹھیک, میں اس پہ انہوں نے یہ جواب دیا تھا, میں شارٹ کر دیتا ہوں کہ بخاری کی حدیثوں سے موطا کی حدیثوں کے ہی ترک استعمال کیے تھے کہ جو انس بن مالک کی ڈائریکٹ پھوپھی ہیں جو ان سے بیان کر رہی ہیں, وہ فضائل ہیں, وہ فضائل کو وہ مان رہے ہیں خود. البتہ اس روایت میں قد وجب والے الفاظ کا تفرد ہے. خیر مزید لیے کہ چلیں اگر اس میں ہم اس پر جو ہے دوبارہ ریسرچ نہیں ہو سکتی ہے جس پر اجماع ہو گیا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مسائل اجماعی ہیں ان کو بھی ہم کسی فقیہ کو اجازت دیں گے کہ دوبارہ تحقیق کرے, دوبارہ اس میں اجتہاد کرے. بات تو صحیح ہے آپ کی, لیکن یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ جنتی ہیں اس حدیث کے حوالے سے. اصولی صحابہ کا اصول لگا لیں وہ الگ بات ہے, نہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. ابھی نہیں, بات دوسری طرف آئے گی. بات ہو رہی تھی حدیث کے ثبوت پہ. ہم معاویہ جنتی ہے نہیں, ہم بات ہی نہیں کریں اس پہ, وہ ٹاپک نہیں ہمارا. ٹاپک ہے حدیث کا ثبوت. حدیث کے جو الفاظ ہیں اس حدیث کے الفاظ پر اجماع ہے, حدیث کے الفاظ پر اجماع ہے کہ صحیح یہ حدیث ثابت شدہ ہے. اس کے خلاف کسی کو تحقیق کی اجازت ہی نہیں ہے. ہم اجماع کے خلاف کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے, چاہے وہ حدیث کا معاملہ ہو چاہے فقہی معاملہ ہو. اس پہ اصول سمجھ گیا کہ میں اس میں مزید اگر پوچھوں 2924 میں, اگر آپ یہ مزید کیسے ثابت کریں گے کہ حضرت امیر معاویہ بحری لشکر میں موجود ہے نا, اس میں معاویہ کا نام ہے اس میں نہیں, کس روایت میں؟ آپ دیکھیے حدیث نمبر 2799 آپ کے پاس ہے یہ؟ ہاں میں کھلی ہوئی, آپ بتائیے مجھے. اس میں یہ نام ہے کہ اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ. وہ جو 2924 ہے نا, اس میں نام نہیں ہے, اس میں نام نہیں, میں مانتا ہوں اس میں نام نہیں, لیکن دوسری حدیث میں دوسری جگہ یہ باقاعدہ, اس میں تو صرف بشارت ہے نا, اس حدیث میں صرف بشارت ہے کہ او جبو اس غزوے میں جو لوگ جائیں گے وہ انہوں نے جنت واجب کر لی, لیکن کون کون جائے گا وہ اس حدیث میں نہیں. لیکن دوسری جگہ وہ بھی صحیح بخاری میں, کہیں اور نہیں, وہ بھی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2799, یہ آپ نوٹ کر لیجئے 2799. اس کو جا کے دیکھیے, اس میں الفاظ ہیں اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ, کہ سب سے پہلا جو غزوہ سمندری ہوا ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا. دیکھیے اسکرین پر شاید آگ بھی گئی, آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 2799. ذرا بڑا کر کے دکھا دیں اس کو, 2799. ہاں, اب اس میں یہ ہے کہ اس پہ جو انہوں نے شیخ صلاح الدین اڈلبی نے یہ فرمایا کہ یہ محمد بن وہ جو آپ بتا رہے ہیں نا جو بحث, اس کو آپ مجھے بھیج دیجئے, ہماری ویب سائٹ پہ جائیے اور واٹس ایپ پہ بھیج دیجئے. بس میں یہ سوال کر دیتا ہوں لاسٹ, کہ جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی ترک میں یہ اضافہ موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ اس میں گئے تھے, یا اس کا obviously لیڈر رہے ہوں گے اگر گورنر رہے ہوں گے اس بات, تو انہوں نے بولا کہ چاہے وہ محمد بن عیہ بن حبان ہو جو اس بات کو ایڈ کر رہے ہیں اس میں روایت میں, جو بھی راوی ہیں ان میں سے کسی نے 28 اور 29 ہجری کا زمانہ نہیں پایا جب یہ پہلا لشکر گیا تھا, یعنی کہ وہ اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں, تو صرف ان کا قول جو ہے وہ منقطع مانا جائے گا. کوئی ایسا شخص ہمارے پاس کوئی بھی ایڈیشن موجود نہیں ہے جو جس نے وہ بحری بہت ہی لایانی بات ہے,
फजूल बात है, हम इस पे बहस नहीं करना चाहते क्योंकि ये सही बुखारी की रवायत है। वो आदमी बिल्कुल जाहिल है, अभी समझ में आ गया कि बिल्कुल उसूल हदीस से जाहिल शख्स है जो इस तरह की बात कर रहा है। उसे ये नहीं पता कौन बात मतन की कौन सी बात कौन रावी कह रहा है, उसे बिल्कुल भी नहीं पता। नहीं तो ये बात सच है कि उन्होंने जो भी रावी ऐड कर रहा है भाई ये बहुत ही जहालत वाली बात कर दी, इस पे तबसरा करने की जरूरत ही नहीं है। उस बंदे को ये तक नहीं पता कि कौन सा मतन किस रावी से लिंक हो रहा है, कौन बयान कर रहा है। वो अपने मन से कह रहा है कि नहीं इसको वो बयान कर रहा है जो जमाना पाया ही नहीं। इतनी मतलब फालतू बात कर रहा है आदमी। बिल्कुल दूर वाले जो रावी हैं, जो उसमें खुद लिखा हुआ है, जिसमें रावी मुवत्ता इमाम मालिक में रावी का नाम भी आया है कि उन्होंने ये बयान किया। नहीं वो बेकार की बात, बेकार की बात है। आप नहीं, अरे बहुत फालतू बात है, बहुत बेहुदा बात है। वो शख्स जाहिल है, मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन ये जो आप हवाला दे रहे हैं कि वो शख्स जाहिल है, उसकी पूरी बहस आप मेरे पास भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए। अगर वो किसी लायक नहीं तो हम अपनी किताब में उसको इंक्लूड कर देंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी जहालत की बात है। 399 में खाद इब्ने इसाक ने फरमाया। भाई आप सही बुखारी की इस रवायत पर हम किसी को बहस करने की इजाजत ही नहीं देंगे। हाँ, हम बात करते हैं। नहीं, एक मिनट, ये देखिए, जो अगर मुआविया रज़ी की फजलत की बात आती है, बनु उमय्या के हक में कोई बात आती है, तो ये बुखारी मुस्लिम से भी बड़ा मेयार खड़ा कर देते हैं, जबकि कुरान के बाद सबसे बड़ा मेयार रवायत को कबूल करने का है तो बुखारी मुस्लिम का। और जब कोई मजम्मत की बात आएगी तो बुखारी मुस्लिम तो दूर की बात है, कुतुबे सित्ता, कुतुबे तिसआ, पहले दर्जे की किताबें छोड़कर मौज़ूआत से भी उठा लाएंगे कि मुआविया फिरौन और हादिल उम्मा, मुआविया सुम्मत का फिरौन है। आप सोचिए, लेकिन है बुखारी पर तहकीक करने की इजाजत ही नहीं है। इस पर आप किसी मुहद्दिस का हवाला दिए, कौन शख्स होता है ये बहस करने वाला? आप अइम्मे इल्ल में से किसी को लाइए जिसने ऑब्जेक्शन किया हो। ये सलाहुद्दीन पता नहीं कौन सा नाम ले रहे, इनकी क्या औकात है? जब उम्मत ने इजमा नकल किया है, अगर आपको ये पढ़ना हो कि किन किन मुहद्दिसीन ने इजमा नकल किया है तो मेरी किताब है मसनून रकाते तरावी, मसनून रकाते तरावी, जाइए किताब डाउनलोड करके पढ़िए। उसमें हमने ऐसे सारे अहले इल्म के हवाले नकल किए हैं जिन्होंने इस सहीहैन की हदीस पर, इसकी सेहत पर इजमा नकल किया। इजमा, एक मिनट, जब इजमा हो चुका है तो हम किसी आम आदमी को कोई आर्गू ही नहीं करेंगे इसके। आप किसी अइम्मे इल्ल का नाम लाइए, इमाम दारक़ुतनी का, इमाम अहमद का, इब्नुल मदीनी का, इमाम शोबा का, ये जो बड़े बड़े अइम्मा है इनका हवाला लाइए। ये लल्लू पंजू, इनकी औकात नहीं है कि इस पे आर्गू करें, समझे? बस मैं आखिर में ये बोलूंगा कि मैं आपको उसका काम दे दूंगा, लेकिन आप जितने भी नाम ले रहे हैं, क्या उनमें से कोई एक नाम आप बता सकते हैं जिसने इस हदीस की बुनियाद पर मुआविया को जन्नती बोला हो? इब्ने हजर, इब्ने तैमिया, मैंने एक नाम पेश किया अभी स्ट्रीम में, पीछे जाके देखिए। एक नाम बस, जब कितनी वाज़ेह हदीस है तो एक नाम, तो ये तो कंट्रडिक्शन हो गया ना। ये दूसरा, आपको नहीं मानना मत मानिए, नहीं, आपको नहीं मानना मत मानिए। नहीं, मैं अब ये मानने वाली बात नहीं, जैसे आपने बोला इजमा है ना किसी चीज माने ना माने, लेकिन मुआविया, ये एक दूसरी बहस है कि अगर किसी गिरोह के बारे में जन्नत की बशारत दी जाती है, मुआविया के बारे में, गिरोह में मुआविया थे उस गिरोह में भाई। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बुखारी की इतनी इज्माई हदीस है तो कितने लोग हैं, एक फहरिस्त होगी ना इसकी, जिसको इसकी बुनियाद पर उनको जन्नती बोलते होंगे, इस हदीस की बुनियाद पे। इमाम अहमद बोलते होंगे, इमाम दारक़ुतनी बोलते होंगे, बोलते हैं क्या? अरे भाई ये अजीब बात करें, इमाम अहमद, इमाम दारक़ुतनी ये हदीसों पे हुक्म लगाते हैं, ये कहां जो हदीस को शरह करते? जो शारीन हदीस हैं वो कहते हैं, इमाम मुहल्लब क्या कहते हैं, वो भी पुराने शारीन है। अरे मुआविया तो जाने दिए, वो तो यजीद को भी कहते हैं कि जन्नती है। अरे मुआविया जाने दीजिए, उसी हदीस का अगला टुकड़ा क्या है, अव्वलो जैश मिन उम्मती यग़ज़ूना मदीनता कैसर, वो तो यजीद को भी जन्नती बोलते हैं। अरे भाई यजीद को जन्नती बहुत सारे, यानी मुआविया तो जाने दीजिए, यजीद को भी बहुत सारे मुहद्दिसीन ने जन्नती का उसी हदीस से तलब करते हुए। नहीं, ये मैं कह रहा हूं, आप जो है, नहीं आप नाम पूछ रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी कि हम कोई पहले शख्स कह रहे हैं। यानी बड़े बड़े जो इमाम, जो फतहुल बारी से भी पहले, भाई सबसे बड़ी शरह सही बुखारी की क्या है इस वक्त पूरी दुनिया में? नंबर 1 की शरह कौन सी है? इब्ने हजर की। इब्ने हजर की उससे पहले की शरह है, इमाम मुअल्लब की शरह उससे पहले की है, वो लिख रहे हैं कि जन्नती। नहीं, वो मुआविया और उनके बेटे दोनों को जो है इस हदीस का मिस्दाक करार देते हैं, बशारत जन्नत की बशारत। मैं आपकी बात से समझाऊं कि इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह इतने बड़े आलिम हैं, कोई छोटे लोग नहीं। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह, इतने बड़े बड़े लोगों ने बाकायदा मुंतबिक किया है कि मगफूर है, जन्नती है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने। वो सहाबी होने की हैसियत क्या है कि इस हदीस की बुनियाद पे, कि दो फर्क है दोनों। अरे भाई मुआविया रज़ियल्लाहु तो सहाबी है, मुआविया रज़ियल्लाहु सहाबी है, और ये यजीद जो है सहाबी के बेटे हैं। हाँ, तो ये हदीस देखिए, जो भी अगर कोई किसी को जन्नती कहा जा रहा है तो किसी एक, ऐसा नहीं है
کہ اس کی پوری زندگی کے اعمال کو آپ خارج کر دیں گی, بس یہ جنت میں گیا, اس سے پہلے آدمی کافر تھا نا بھائی, پوری زندگی میں اپنے اعمال کیا, کوئی ایک چیز علامت ہوتی ہے, ان کی پوری زندگی جو ہے یہ چیز علامت ہے کہ ان کے صحابیت کا معاملہ بھی کوئی مشکوک معاملہ نہیں ہے, ان کے اندر اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں. غلطی باقی بحیثیت انسان غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ چیز بتاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا, جیسے اہل بدر کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا, جنتی کہہ دیا, اس میں سے ایک بدری صحابی نے کچھ جو ہے جاسوسی کر دی تھی, لیکن اللہ کے رسول نے یہی کہا نا کہ بھئی گرچہ انہوں نے جاسوسی کیا لیکن اللہ تعالیٰ ایڈوانس میں بخش دیا اللہ تعالیٰ نے. تو جب یہ جو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے ان لوگوں کو, تو ان سے اگر کوئی غلطی بھی ہو تو جو ہے معفون ہو, مغفور ہے. اصول بس میں آپ کی بات سے سمجھ میں آیا کہ اگر بخاری پہ ہم سوال نہیں کر سکتے, بظاہر وہ جو راوی ہیں انہوں نے وہ زمانہ بھی بخاری میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اجماعی مسائل ہیں, چاہے وہ فقہ سے متعلق ہوں چاہے وہ حدیث سے متعلق ہوں, اس پہ دوبارہ ریسرچ کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے. جو مسئلے اختلافی ہیں نا, جو مسئلے امت میں اختلافی ہیں, اس پہ ایک سائٹ سے آپ تحقیق کر کے لاؤ کیا صحیح ہے کیا نہیں, لیکن جو متفق علیہ مسئلہ ہے اس میں ریسرچ کی گنجائش نہیں ہے, نئی تحقیق کی گنجائش نہیں ہے. بھئی یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ لا یجوز احداث قول جدید, یہ ایک قاعدہ ہے کہ نئے قول کی بیس ڈالنا, نئے قول کی بنیاد ڈالنا یہ جائز ہی نہیں ہے. یعنی علماء نے ایک رول بنا کے رکھا ہے, قاعدہ بنا کے رکھا ہے کہ لا یجوز احداث قول جدید. آپ کسی مسئلے میں کوئی نئی بات نہیں لا سکتے. نہیں, اگر دلیل ہے تو لا سکتے ہیں, مطلب تو اصولی بات ہے. ہاں, دلیل اگر کوئی پریزنٹ کر رہا ہے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ مطلب کس چیز کی دلیل؟ کوئی بھی اپنی بات اگر نہیں لا رہا ہے, نہیں, جیسے 5 وقت کی نماز ہے, اب کوئی دلیل سے بات کرے گا کہ 6 وقت کی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں سکتا. اب وہی تو نہیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ہے, کوئی 6 وقت دلیل سے اگر 6 وقت کی کرنا چاہے اس کو ہم اجازت دے دیں گے. تو اب مسئلہ دلیل کا نہیں ہوتا, مسئلہ دلیل کے فہم کا ہوتا ہے. وہ کنفرم یعنی امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا. یہ بالکل ایسے ہے نا جیسے کہیں کہ قرآن کی آیت, سورہ بقرہ کی آیت آگے کی آیت سے ٹکرا رہی ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ ان کو جو 2924 والی بخاری کا اجماع والی جس مسئلے پہ اجماع ہو چکا ہے اس کے خلاف کوئی نئی بات نہیں لائی جا سکتی ہے, ناممکن ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دلیل سے لا سکتا ہے, یہ ممکن نہیں ہے. آپ ناممکن کی بات کر رہے ہیں, یہ چیز ممکن نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں دلیل ہوگی. تو یہ آپ کا کہنا ایسے ہے کہ دلیل ہوگی تو کوئی 6 وقت کی نماز بھی موقف اپنا سکتا, نہیں اپنا سکتا, دلیل ہو نہیں سکتا. اگر یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل سے اختلاف کر سکتا ہے تو اس کا مطلب اللہ کے رسول کی وہ حدیث غلط ہوگی جس میں اللہ کے رسول نے یہ کی حدیث یہ ہے کہ امت ضلالت میں متفق نہیں ہوگی. اب اگر کوئی دلیل بنا سکتا ہے تو اس کا صاف مطلب ہوا کہ امت گمراہی پہ متفق ہو گئی تھی. ارے اب کوئی کہے قادیانی بولے کہ دلیل لے آئے, اور کوئی کہے کہ دلیل کوئی لے آئے تو میں اللہ کے نبی بات کسی کو نبی مان لوں گا, یہ کوئی بات ہوئی؟ مطلب دلیل کے حوالے سے آپ کچھ بھی کسی بھی چیز کا امکان مان لیں گے. جو چیز امپاسبل ممکن نہیں ہے آپ دلیل کے نام پہ اس کو ممکن مانیں گے. یہ آپ کی صحیح بات ہے. کوئی کہے کہ نہیں, اب کوئی کہے کہ دلیل لے آئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے میں مان لوں گا, کوئی کہے دلیل لے آئے اللہ کے نبی کے بعد کسی اور کو نبی مان لوں گا, کوئی کہے دلیل لے آئے 5 وقت کے بجائے 6 مان لوں گا. یہ سب دلیلیں نہیں, یہ سب عقیدہ نہیں رکھا جاتا ہے. ایمان کے مسئلوں کو بخاری کے اجماع کو برابر ٹھہرا رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. برابر ہے, سارا اجماع برابر ہے, اجماع میں بٹوارا نہیں. دیکھیے بحیثیت قبول اجماع میں بٹوارا نہیں ہے. اجماع میں ایسا نہیں ہے کہ جو ایمانیات کے بارے میں اجماع ہوگا اس میں آپ نئی بات نہیں لا سکتے, اور فقہیات کے بارے میں آپ نئی بات, کسی بھی معاملے میں امت نے اگر متفقہ طور پہ کوئی فیصلہ کر لیا ہے اس میں آپ کوئی نئی بات نہیں لا سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.